دی قدر نہیں ہوندی بلکہ اللہ دے بندیاں دی قدر ہوندی ہے جڑی جگہ دی بھی قدر بنا دیندے نے تے وقت دی بھی قدر بنا دیندے نے. سبحان اللہ. آیا کہ مسجد اقصی کا مقام نہیں، یہ اس کی عظمت نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے جنہوں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی نبیوں کو اور مسجد اقصی کو مقام دے دیا. فرمایا کہ مسجد اقصی کی معراج ہے. پھر فرمایا حضور پہلے آسمان پہ آقا نے قدم رکھا، یہ پہلے آسمان کی معراج ہے. پھر حضور نے اسی طرح ساتواں آسمان حتیٰ کہ عرش معلیٰ، حتیٰ کہ حضور محقق اہل سنت آپ فرماتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کی معراج نہیں کہ حضور عرشوں پہ پہنچے، یہ تو رب کے عرش کی معراج ہے. یہ اس کا مقدر ہے کہ حضور نے اس کے سینے پہ قدم رکھا. بلکہ فرمایا ایک دن آپ لکھتے ہیں اس بات کو، آپ فرماتے ہیں ایک دن زمین آ گیا آسمان تیرے تو میری بادشاہ نے. آسمان نے آ گیا کہ کس طرح تیری بادشاہ نے کہا میرے پاس بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، نبی ہیں. آسمان نے کہا تیرے پاس نبی ہے، میرے پاس فرشتے ہیں اور آسمان کے ستارے ہیں. اس نے کہا میرے پاس بیت اللہ ہے. آسمان نے کہا میرے پاس بیت المعمور ہے. اس نے کہا میرے پاس انسانیت ہے. زمین نے کہا، اس نے کہا میرے پاس نورانیت ہے. سبحان اللہ. زمین نے کہا عرض کی، زمین نے کہا اے آسمان تیرے پاس چاہے سب کچھ ہے، تیرے پاس اونچائیاں ہیں لیکن میرے پاس رب کا محمد ہے، میرے پاس محمد ہے. اب آسمان چپ ہو گیا. اب ایک دن آسمان نے عرض کی میرے مالک جس کی وجہ سے، جس کی عظمت کی وجہ سے، جس کی نسبت کی وجہ سے مجھ سے مفاخرے میں زمین جیت گئی، ایک دن میرے سینے میں بھی اس کا قدم لگوا دے، ایک دن مجھے بھی اس کی زیارت کروا دے. اللہ نے فرمایا ہاں معراج کی رات میرا محبوب آئے گا اور تو اس کی زیارت کر لینا. سبحان اللہ. یہاں ایک روایت کرو، جب حضور عرش معلیٰ پہ پہنچے تو حضور نے فرمایا عرش معلیٰ تیری کوئی چاہت ہو. عرض کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کون سی بات؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ رب نے جب میرے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا تو میں کانپنے لگا. مجھ سے میرے سینے پہ لکھا تو میں کانپنے لگا، لیکن آگے جب لکھا نا محمد رسول اللہ تو پھر میں رک گیا، ٹھہر گیا. تو حضور مسکرا پڑے. فرمایا اے عرش جو تو دعائیں کرتا رہا ہے، جو تو رب سے مانگتا رہا ہے، آج تیری چاہت کو پورا کرنے کے لیے تو میں آیا ہوں. سبحان اللہ. اسی طرح میں کیونکہ صرف محبت کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں یہ آسمان کا معراج تھا، یہ عرش کا معراج تھا. اچھا یہ عرش کا معراج ہے تو حضور کا معراج کیا ہے؟ حضور کا معراج کیا ہے؟ سنیے کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ فرقوں میں بٹ گئے. کسی نے کہا کہ مصطفیٰ فقط بشر ہے، میں کسی پہ بات نہیں کرتا، میری عادت بھی نہیں. کسی نے کہا کہ حضور فقط نور ہے، لیکن اللہ نے معراج کی رات فرمایا مسجد اقصی پہ ساری بشریت نیچے رہ گئی، عرش معلیٰ پہ پہنچ کے نوریوں کا سردار بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، سونیا اس کو آگے میں نہیں جا سکتا. فرمایا بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، حضور اس سے بھی اوپر ہے. اور حضور نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو سوا میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. اچھا یہ بات ابو بکر کو کیوں فرمائی؟ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر بچپن کے دوست تھے اور حضور علیہ السلام کے مثال مبارک تک آقا کے ساتھ رہے. فرمایا ابو بکر جے چاہ کہ تو ساری زندگی میرے نال گزاری گے لیکن تو بھی میں نو نہیں جانتا. فرمایا اور کوئی تو دعویٰ کرے. فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، کیوں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. رب کی مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا محبت کے ساتھ. اس دنیا کے اندر ہم اونچے مقام والے سے محبت کرتے ہیں، حسن والے سے محبت کرتے ہیں، پیسے والے سے محبت کرتے ہیں، امیر سے محبت کرتے ہیں.
کہ کبھی رات کو سو کے بستر پہ جب لیٹا ہو تو تجھے حسن کی بات یاد آئے تو مصطفیٰ کو یاد کر. سبحان تجھے اگر دولت کی بات یاد آئے کہ فلاں سے مجھے اس لیے محبت ہے تو میں عرض کروں گا کہ تو مصطفیٰ کی طرف دیکھ جو اپنے ہاتھوں سے جنت بانٹتے ہیں. سبحان اللہ. جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. تو سنیے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پھر معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج ہے رب کا دیدار کرنا. رب کا دیدار کرنا، اسے تکنا. اور محبت والے بیٹھے ہیں، محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں. کوہ طور پہ بھی ایک نے کہا تھا مالک مجھے تکا دے اپنا. جو پہنچ گیا اسے سبحان اللہ کہتا ہوں. سبحان اللہ. میرے مالک میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، رب بھی آئی مجھے اپنا آپ تکا دے. تو موسیٰ تھے آج کی تھی سونے اپنا آپ دکھا دے. اللہ فرمایا موسیٰ کی گل ہے کیوں دیکھنا چاہنا ہے؟ عرض کی تھی انظر الیک تاکہ اپنی آنکھاں نوں ٹھنڈک دے لواں. تینوں تکنا چاہنا تھا کہ اپنی آنکھاں نوں تک لواں. میرا جی چاہتا ہے تینوں تک لواں. اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو نہیں مینوں دیکھ سکتا کیونکہ تیرے کولوں اکھ نہیں. سبحان اللہ. تیرے کولوں اکھ نہیں تے جیدے کولے او اکھ نہ ہوے او میرا مکھ نہیں دیکھ سکتا. رب نے یہ نہیں فرمایا. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ حضور نے زیارت نہیں کی. میرے مصطفیٰ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ مینوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ رب العزت فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیرے پاس وہ طاقت نہیں. نبی تھے. آج ہم بھی اللہ کرے کہ سر سجدے میں ہو اور ہمیں بھی معراج ہو جائے. سبحان اللہ. ہمیں بھی معراج ہو جائے. آگے عرض کرتا ہوں کہ ہماری معراج کیا ہے. جناب موسیٰ لاڈلے پیغمبر تھے، ہاتھ اٹھائے عرض کی میرے مالک میں تو نہیں مانوں گا، مجھے تو اپنا آپ دکھا. اور یہ تو محبت کی باتیں ہیں، کبھی ایسے بھی مانگنا پڑتا ہے. عرض کی میرے مالک مجھے اپنا آپ دکھا. فرمایا موسیٰ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، جملہ سنیے گا. فرمایا موسیٰ اس پہاڑ پہ ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں، تو پہاڑ کو تک لے. جے پہاڑ نو تک لویں تے پھر اگلی گل بھی کر دیا گے. اسی پہاڑ نو اپنا آپ تکانے ہیں تے تو صرف پہاڑ نو تک لے. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے بات رب کی منظور کر لی. اس کی جی مالک مجھے تکا دے، تجھے تکنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ جب تجلی پڑی کوہ طور پہ تو پہاڑ تو جل کے سرما ہو گیا. رب کے عشق میں، اس کی محبت میں. اور یہ پہاڑ بھی رب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا. حضور ایک دن مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے. فرمایا یہ احد پہاڑ صحابہ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا اس پہاڑ کے مقدر پہ قربان نہ جاؤ جس کی محبت کو حضور نے قبول بھی کیا. اور ایک جملہ یہاں پہ آج ہم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں حضور کی معراج کے لیے، حضور کی محبت میں. اللہ کرے کہ آنسو ٹپک آئے میرے مصطفیٰ کے غلاموں. کیا اس پہاڑ میں دل ہے؟ کیا اس پہاڑ کے اندر احساس ہے؟ کیا وہ پہاڑ دیکھ سکتا ہے، تک سکتا ہے، چکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں ہوا سے خمسہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی یار کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تب بھی مصطفیٰ فرمائے مصطفیٰ جانتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو تجھ اور میں تو دل بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو حضور نہیں جانتے کہ کون محبت کرتے ہیں اور کون نہیں. آقا ضرور جانتے ہیں. کبھی کر کے تو دیکھ. سبحان اللہ. کر کے تو دیکھ. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی میرے مالک تجھے تکنا چاہتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ کو تک لے. پہاڑ کو تک لے. جناب موسیٰ نے پہاڑ پہ نظر ڈالی اور چہرے پہ نورانیت اتنی آئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب گھر واپس پلٹ کے نہیں جانا، اگر جانا ہے تو چہرے پہ کپڑا کر لینا، چہرے پہ پردہ ڈال لینا. عرض کی مالک اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا تو نے تکایا ہماری تجلی کو، اب جو تجھے دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا. اتنا حسن مفسرین فرماتے ہیں، اتنی نورانیت. جناب موسیٰ گھر گئے
और जाके आपने चेहरे पे पर्दा किया हुआ है। 1-2 दिन तो गुजरे, लेकिन जोजा ने कहा मूसा पहले रोज तुझे तकती थी, वो भी जानती है कि नबी है, रोज तुझे तकती थी, लेकिन आज क्या माजरा हुआ, इतने दिन गुजर गए तुझे तक नहीं सकी। जनाब मूसा ने फरमाया तू इस जिद से बाज आ जा वरना आंखें दे बैठेगी। और खुदा की कसम जिन्हें तकने की लज्जत आ जाए ना वो फिर पीछे नहीं हटते, वो पीछे नहीं हटते, अल्लाह करे कि वो तका दे। जनाब मूसा की बीवी ने अर्ज की कि हुजूर मैं एक आंख ते हाथ रखांगी ते दूसरी नाल तक लवांगी, चलो एक आंख बच जाएगी, चलो एक दे देनी, एक आंख कुर्बान करती हूँ, एक बच जाएगी। जनाब मूसा ने कहा ठीक है तू इस तरह कर ले, अगर तेरी चाहत है आंख कुर्बान कर ले तो फिर कर ले ज़ियारत। सुभान अल्लाह। यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लगता है, ऐसे ही ये मंजिलें नहीं मिलती। जनाब मूसा की बीवी ने एक आंख पे हाथ रख ली, दूसरी आंख के साथ तका, आंख ते गई पर चस आ गई, आंख तो चली गई लेकिन लज्जत आ गई, ऐसी रूहानियत आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अर्ज की जनाब मूसा मैं फिर तकना चाहती हूँ। फरमाया आंख एक बची, अब क्या करेगी? कहा इतनी लज्जत आई है कि दूसरी आंख कुर्बान करने को भी जी चाहता है, सुभान अल्लाह। दूसरी आंख कुर्बान करने को भी जी चाहता है। फरमाया अगर तेरी मर्जी है तो तक ले, दूसरी आंख से भी तका, दोनों आंखें दे बैठे। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह ने दोनों आंखें वापस पलटा, लेकिन बात अर्ज कर रहा था तकने की। जनाब मूसा ने बड़ी दफा दुआ की, फरमाया मूसा तू नहीं तक सकता। और एक सवाल है यहाँ, नबी की दुआ रद्द नहीं होती, जरूर कबूल होती है। फिर अल्लाह ने जनाब मूसा को तकाना भी था और इधर अपनी ये बात भी पूरी फरमानी थी कि मूसा तू मुझे नहीं तक सकता क्योंकि तेरे पास वो आंख नहीं। फिर फरमाया अर्ज की मेरे मालिक फिर कैसे तक तुझे? फरमाया मेराज की रात सारा यार आएगा, मेराज की रात मेरा महबूब आएगा, रास्ते में खड़े हो जाइएगा, मैं अपने महबूब को अता करूंगा 50 नमाजें, 50 नमाजें अता करूंगा, आप रास्ते में खड़े हो जाइएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 9 दफा हजरत मूसा ने दुआ की, मैं रास्ते में खड़े हो जाइएगा और तक लीजिएगा, जब आए वो हमें तक के आएंगे और जब हमें तक के आए तो आप ज़ियारत कर लीजिएगा। अल्लाह को महबूब जब तक के पलटे, मेरे मुस्तफा के गुलामों, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ने मुझे ऐसा तका कि तकने का हक अदा करेगा, ऐसा तका। जब वापस पलटे जनाब मूसा ने अर्ज की कि हुजूर, चेहरे की ज़ियारत की और अर्ज की मेरे महबूब, कुल कायनात के महबूब, अल्लाह के हबीब, रब ने क्या तोहफा दिया है? आपने फरमाया कि 50 नमाजें। अर्ज की हुजूर ये आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, कम करवाइए। हुजूर वापस पलटे, जब वापस पलटे तो अल्लाह ने 5 कम कर दी। लोग कहते हैं कि हुजूर को पता नहीं था, माज़अल्लाह कि हुजूर को पता नहीं था, इकट्ठे 45 कम करवा लेते। मैंने कहा हुजूर की बात चलो एक साइड पे रख देते हैं, अल्लाह को नहीं पता मैंने देनी 5 ही है। ये तो सूफिया अल्लाह के वली और उशाक बताएंगे ना कि इसमें रम्ज की बातें क्या है, इसमें राज़ो नियाज की बातें क्या है। जनाब मूसा ने तका, फिर वापस पलटे गए, फिर आए, अर्ज की हुजूर अभी भी ज्यादा है, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। 9 चक्कर अल्लाह ने लगाए ते 9 बारी मूसा को तका दिता, 45 नमाजें कम हो गई। जनाब मूसा ने तका, फरमाया मूसा आज हमारा हबीब 9 बार तू वापस भेजेगा, 9 बार फिर हम पलटाएंगे, नमाजें तेरी 5 ही हैं, पर तेरा तकना जो बताना है, तेरा तकना भी पूरा करना है। तू तक लेना, 45 नमाजें कम हो जाएंगी और तू तक के ये ना समझना मैंने मोहम्मद को तका है, ये ना समझना, क्योंकि तूने दुआ की थी अपना आप तका। फरमाया बस मोहम्मद को तक लेना और यही समझना मैंने रब को तका है।
جس نے خدا کو تکنا ہو وہ مجھ محمد کو تک لے۔ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھ محمد کو تکا اس نے حق کو تکا، آیا حقیقت میں اس نے تکا۔ اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ تکنے کی بات ہے کہ ایک دن جناب حضرت مولا کائنات حضور کو اپنی گودی میں لے کے آرام کروا رہے ہیں اور حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہے اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں عصر کی نماز گزر گئی۔ آپ جانتے ہیں، جملہ سنیے گا، جب گزری تو جناب علی کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضور کی آنکھ کھلی، فرمایا علی کیا بات ہے، رو کیوں رہا ہے؟ عرض کی آقا نماز عصر قضا ہو گئی، اور میرے آقا نے فرمایا علی پھر کیا ہوا، پڑھ لے اٹھ کے۔ عرض کی آقا قضا ہو گئی، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا تو نہیں پڑھ سکتا۔ سبحان انہوں نے اللہ۔ فرمایا علی پھر دیکھ، حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، بات عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے اپنی نماز حضور کی نیند پہ قربان کر دی، نماز قربان کر دی، اور نماز تیرے میرے ورگی نہیں، ایسی کھڑے نماز چاہیے تو سوچا اور جگہ تے ہو، میرے تیرے جیسی نماز نہیں، نماز بھی علی کی نماز ہے کہ جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، پوچھا علی کبھی رب کو تکائے؟ فرمایا علی تب تک سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں جب تک تک نہ لے، سبحان اللہ۔ جب تک دیکھ نہ لے علی تو سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں۔ وہ عظیم نماز مولا علی کی۔ عرض کی کہ حضور آپ نے قربان کر دی، فرمایا گود میں مصطفیٰ کا سر تھا، میں نے سوچا ادھر بھی تکنا ہے ادھر بھی تکنا ہے، چاہے سجدے میں جا کے تکوں چاہے گودی میں رکھ کے تکوں، تکنا ہی ہے نا یار، چاہے سجدے میں جا کے تکوں یا گودی میں رکھ کے تکوں۔ تو یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس جو مصطفیٰ کی معراج ہے، وہ معراج رب کو تکنے کی معراج ہے، رب کو دیکھنے کی معراج ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اس سے اپنی بات سنیے، کیونکہ نوجوان کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، تو یہ کیسی سیر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، اسرا سیر کروائی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ مالک یہ کیسی سیر ہے کہ نہ سورج کی روشنی اور نہ چاند کی چاندنی، 27 تاریخ کا چاند وہ تو ہوتا ہی نہیں، چاند تو ختم ہوتا ہے، آخری مرحلے میں ہوتا ہے، چاندنی رات نہیں ہوتی، نہ چاند کی چاندنی نہ سورج کی روشنی، یہ کیسی سیر ہے؟ اللہ نے فرمایا کل کائنات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا حبیب نہ سورج کا محتاج ہے نہ چاند کا محتاج ہے، سبحان اللہ۔ نہ میرا حبیب سورج کا محتاج اور نہ چاند کا محتاج، بلکہ محبت کی بات یاد آ گئی۔ ایک دن حضور کے چچا جب میرے آقا نبوت کے تشریف فرما ہوا نا تمام صحابہ کی موجودگی میں، تو حضور کے چچا حضرت عباس وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرض کرتے ہیں یہ ادب ہے کہ ان سے کوئی پوچھتا نا کیونکہ حضور کے چچا تھے کہ تسی بڑے ہو یا حضور بڑے نے، عمر میں تو زیادہ تھے، تو وہ پتہ کیا عرض کرتے کہتے بڑے تھے حضور ہی نہیں، بس میں جم پہلو گیا تھا، بس میں پیدا پہلے ہو گیا، بڑے تو حضور ہی نہیں، میری سرکار ہی بڑے۔ تو وہ انہوں نے ایک دن عرض کی آقا ایک محبت کی بات کروں؟ فرمایا کرو۔ عرض کی حضور ایک دن آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر جھولے میں تشریف فرما تھے، میں آیا آپ کو دیکھنے اور آپ کی انگلی آسمان کے چاند کی طرف تھی اور چاند جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند بھی ادھر جاتا۔ حضور یہ میں منظر تکتا رہا، دیکھتا رہا کہ جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی ادھر ادھر چاند بھی حرکت میں تھا۔ حضور نے فرمایا چچا آپ نے تو بس یہاں تک دیکھا، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا عرش پہ لوہوں پہ جب رب کا قلم چلتا تھا میں محمد اس کی بھی آواز سنتا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات ہوئی، میں اس کی بھی آواز سنتا تھا۔ تو یہ چاند اور سورج تو حضور کے قدمین کا صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور یہاں قرآن پاک کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا وہ چمکتا ہوا ستارہ۔ جب میرے تیرے حبیب کو اللہ نے معراج کروایا ہے، اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب بھی وصال فرما چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ
حضرت خدیجہ بن قبرہ بھی وہ بھی وصال فرما چکی تھی. حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا جان بھی وصال فرما چکے تھے. یعنی جنہوں نے دولہا بنا کے کہنا تھا نا کہ میں صدقے میں باری، وہ تو سبھی محبت والے جا چکے تھے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تجھے کسی کی ضرورت نہیں، تیرا رب جو ہے. وہ جب سج دھج کے دولہا بیٹھا ہو نا تو ماں کیا جملہ کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آج تے میرا پتر چاند ناڑو سونا لگ رہا ہے. یہ بات کہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن پاک کی سورت نجم کا پہلا جملہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا آج تے میرا یار ستارے نالوں بھی زیادہ سونا ہے. تب کہ اللہ نے فرمایا ایسا ستارہ میرا یار آج کہ جس کی روشنی سے کل کائنات روشن ہو گئی. سبحان اللہ. اور پھر یہ محبوب کی ملاقات، اور یہ صرف سنیاں کا فلسفہ نہیں ہے، صرف کسی عاشق کی گل نہیں، دنیا کی کسی مولوی کی بات نہیں. سورت نجم اٹھا لے، پہلے 10-15 آیات کی آپ جا کے تفسیر پڑھ لیں اور خود ترجمہ صرف پڑھ لیں، کسی کا بھی اٹھا کے. اللہ نے فرمایا جب حضور قریب آئے نا سارا سفر طے کر کے، تو اللہ نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، سونیا ٹھہر جا، بڑا سفر کر لیا. اور تیرا رب تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے. اور استقبال کس طرح کہ رب نے مصطفیٰ پہ درود پڑھ پڑھ کے حضور کا استقبال فرمایا. وہ اپنی شان کے لائے، اپنی شان کے لائے. اور اگر اس میں کوئی بات کرے تو وہ خود بندوں کو فرماتا ہے. فرمایا صبح اٹھا کرو سحری کے وقت، کیوں کہ حدیث قدسی ہے. فرمایا رب اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ تشریف لا کے فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو رات کے اس وقت مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا بے اولاد جو رات کے اس پہر مجھ سے طلب کرے اور میں اسے عطا کر دوں؟ وہ اپنی شان کے لائق اگر ایک عام بندے کے لیے آ سکتا ہے تو وہ محبوب تو پھر محبوب ہے. وہ فرماتا ہے، فرمایا کف یا محمد ٹھہر جائے. پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ثم دنا، سونے حضور جب قریب ہوئے نا تو عرض کی، رب نے فرمایا قرآن پاک ہے فرمایا ثم دنا، سونے اور قریب ہو جا. اور ذرا ہم اگر اپنے ذہنوں میں صرف اتنی سوچ ڈالیں کہ وہ رب اور محبوب کی ملاقات کس طرح ہوئی ہوگی. فرمایا ثم دنا، سونے قریب ہو جا. اور صرف اسی جملے میں رب نہیں رہا، فرمایا فاتد اللہ، سونے اور تھوڑا جا قریب ہو جا. اور یہ قرآن ہے. فرمایا ثم دنا، سونے قریب ہو جا. فاتد اللہ، اور تھوڑا قریب ہو جا. ثم دنا فاتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنی. اور قوسین کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا یہاں قوسین کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ جو تیر کمان ہوتی ہے نا، تیر کمان وہ اس شکل کی ہوتی ہے، اور دوسری قوسین، دو تیر کمانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. فرمایا قوسین رب اور محبوب اس طرح بھی اللہ نے مثال دی، اور فرمایا تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی کہ ہماری ملاقات کیسی تھی. یہ تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی، لیکن صرف اشارہ دیا. اور اشارہ کس طرح دیا؟ خدا کی قسم یہ ہم تصور کر لیں تو یہ ہماری طرح ہے. مصطفیٰ کی محبت کے اندر اگر ہم اس سوچ میں پڑے، اور ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ نے فرمایا قوسین، ہم رب اور محبوب اس طرح ملے جس طرح دو تیر کمانیں آپس میں ملتی ہیں. اتنا فاصلہ جتنا ان میں رہتا ہے، فرمایا بس محب اور محبوب میں اتنا فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا فاتد اللہ، سویا تھوڑا اور قریب ہو جا. یہاں ایک علماء اس کا ایک اور معنی کرتے ہیں. عرب کی دنیا کے اندر جب دو قافلے، دو قبیلے آپس میں لڑ پڑتے نا، جب ان کی صلح کرواتے، اکٹھے ہو کے صلح کر لیتے، تو وہ اپنی تیر کمانا دونوں جوڑ دے. وہ کہتے آج تو بعد سجن بھی کٹھے تو دشمن بھی کٹھے. اور یہ میں ملاقات اس کا اللہ رب العزت نے معراج کی رات فرمایا قاب قوسین او ادنی، کیونکہ عرب کی دنیا پہ عرب والوں کو پیغام دینا تھا. فرمایا اے عرب والوں سن لو، میں اور میرا محبوب اس طرح اکٹھے ہیں، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن، جو ان کا محب وہ میرا
اور فرمایا آج کے بعد ہماری لڑائی بھی اکٹھی ہے اور ہماری محبت بھی اکٹھی ہے، محبت بھی اکٹھی ہے۔ اور اللہ نے کل کائنات کو یہ پیغام دیا کہ آج کے بعد سن لو اے لوگوں کہ ہم اکٹھے ہی ہیں۔ وہ کوٹ مٹھن کا سردار فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ایک کے ایک کے ایک کے، اللہ اور محبوب کی بات کی ہوئی، ایک کے ایک کے ایک کے، جڑا ایک کو ٹھو کر جانے کافر تے مشرک کے۔ انہوں نے کہا ہمیں مشرک کہتے ہو، سنو اللہ اور محبوب کی بات بھی ایک ہے۔ اللہ اور محبوب کے جو لوازمات ہیں اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمائے کہ جو مصطفیٰ کا دشمن، فرمایا ان کا دشمن بھی ایک ہے، ان کا محب بھی ایک ہے۔ اور فرمایا جڑا یہ نہ بات کرے وہی تے کافر تے مشرک کے۔ تو یہ اللہ اور محبوب کی بات ہے۔ اور سنیے گا، یہ زیارت رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اپنی زیارت کروا کے معراج کروایا۔ ہماری معراج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا معراج کی رات رب نے جو مجھے نماز کا تحفہ دیا، سنیے گا اس رات ہم نے کس طرح کیا ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ اور بخاری شریف کی جو پہلے چیپٹر کی حدیث ہے، حدیث جبریل، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت کس طرح کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم رب کو تک رہے ہو، سبحان اللہ، تو اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح کرو کہ رب تمہیں تک رہا ہے۔ تو جب رب کو بندہ تکے، یہ تصور ہو تو اس کی معراج نہیں ہے۔ اگر نماز میں اس طرح ڈوب کے، سجدے میں اس طرح ڈوب کے وہ سر سجدے میں رکھے اور تصور کرے کہ میں رب کو تک رہا ہوں، یہی تو معراج ہے، یہی تو معراج ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آج کی رات، اور اس طرح یہ صرف آج کی رات نہیں، حضور تو لمحہ لمحہ کے لیے نبی بن کے آئے، حضور تو ہر جگہ کے لیے، ہر انسان کے لیے رب تعالیٰ نے کل کائنات کے لیے مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو فرمایا مومن کی معراج یہ ہے، حبیب نے جا کے تکائے، محبوب کے صدقے سے اللہ تجھے تکائے گا، لیکن سجدہ ویسا پیدا کر، سجدہ تو کر۔ تو جب تو سجدہ اس کی محبت میں کرے گا تو فرمایا وہ تجھے بھی معراج کروا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کی اور مزید محبت عطا فرمائے، پھر اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نوجوانوں کی نوجوانیوں کو پاکیزہ رکھے، سلامت رکھے۔ آخر کے اندر سماعت فرمائیے کہ ابھی ہم کیونکہ کوئی بھی رات آتی ہے نا تو ہم نوافل پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، بہت کچھ